سب سے پہلے میں ان کے نظر ایک شعر کروں گا کیونکہ یہ بہت ہی مناسب ہوگا ان کی طرف اس کو منسوب کرنا. ہم جو لوگ ہیں احساس میں جلتے ہوئے لوگ، ہم جو لوگ ہیں احساس میں جلتے ہوئے لوگ، ہم زمین زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے. میڈم یہ جو آپ کا احساس ہے اور جس احساس کی وجہ سے آپ وہاں سے یہاں تشریف لے آئیں اور تربیت اور تعلیم کے جو میدان میں جو آپ لوگوں کی نمایاں خدمات ہے، آپ کی ذاتی طور پہ بھی نمایاں خدمات ہے، تو یہ ہمارے لیے فخر اور انصبات کی بات ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اس کمیونٹی میں اگر کوئی چیز ہے جس پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں وہ جو آپ کا ادارہ ہے. ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آگے بھی اس سے بھی زیادہ جو آپ کے ادارے سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں وہ اور زیادہ فیضیاب ہوں. اور ایک مثال ہمارے سامنے آج سعید روح اللہ کی صورت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جتنی زیادہ علم کی، ایجوکیشن کی، خاص کر ٹیکنیکل سکلز کی اس کمیونٹی کو ضرورت ہے، شاید ہی پورے ہندوستان میں کسی اور کمیونٹی کو اتنی ضرورت ہے. ہم بہت پیچھے ہیں، ہمیں یہ ماننا چاہیے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک ٹیکنیکل ڈگری زیادہ امپورٹنٹ ہے. سمپل بی اے ایم اے سے آج کل کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹیکنیکل سکل آپ کے پاس ہو تو ٹیکنیکل سکل ایک قسم کا سیکنڈ پاسپورٹ ہے آپ کے لیے، جو آپ کو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ویلکم کر سکتا ہے. نمبر ایک بات. اور نمبر دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ آج کل ہم ایک بہت ہی نئے ایرا میں رہ رہے ہیں. جیسے ایرا یونیورسٹی ہے، اسی ایرا کی میں بات جب کرتا ہوں تو آج کل ہم اے آئی کے ایرا میں ہیں. اے آئی نے ہر ایک چیز پہ اس وقت اپنی فوقیت رکھی ہوئی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ نہ کریں، اگر ہم ان لرن اور ری لرن نہ کریں تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ دنیا بہت تیزی سے آج بدلتا چلتا جا رہا ہے. جو آج کوئی ٹیکنالوجی ریلیونٹ ہے کل وہ ارریلیونٹ ہوتی ہے، آبسلیٹ ہوتی ہے. تو بہت ساری جابس آپ دیکھیں گے اگلے 5 یا 10 سال میں ٹوٹلی اے آئی ٹیک اوور کرے گا. تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت جیسے میڈم نے بھی فرمایا اس طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ وہ مستقبل کے لیے تیار ہو جائیں. اور ایک اور بات جو میڈم نے یہاں پہ فرمائی، میں اس کو اور آگے لے جاتا ہوں، اس کی اور تائید کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سرکار کے پاس اب نوکریاں زیادہ ہے نہیں. جس طرح روح اللہ صاحب نے ایک انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ سے ایک یہاں پہ ایک چھوٹا موٹا یہاں پہ ایک بزنس اسٹیبلشمنٹ کھولا، یہ اپنے ساتھ ساتھ 2 3 4 لوگوں کو اور اس میں روزگار فراہم کر دیں گے. یہی انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ ہمیں بچوں میں پیدا کرنا ہے، اپنے جوانوں میں پیدا کرنا ہے. اگر ہم دیکھیں چائنا آگے کیسے بڑھا، وہ اسی انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ سے آگے بڑھا. وہاں پہ لوگ نوکریوں کے پیچھے نہیں ہے، وہاں پہ ہر ایک گھر ایک چھوٹی موٹی فیکٹری ہے، ایک چھوٹا موٹا کارخانہ ہے. اور پوری دنیا کی جو سپلائی ہے اس میں 70 to 80% وہ چائنا سے جاتی ہے. تو اگر ہم نوکریوں کے پیچھے رہیں، سروس سیکٹر کی طرف ہی زیادہ گامزن رہیں، ہم باقی چیزوں کی طرف نہ جائیں تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ جب میں نے اے آئی کی بات کی، وہ موسٹلی جو سروس سیکٹر کی جابس ہیں ان کو ٹیک اوور کرے گا. لیکن ایک جو ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر سپوز ہے، جیسے چائنا اس میں بہت آگے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی چیزیں خود بنائیں. اس علاقے میں خاص کر ڈسٹرکٹ بڈگام میں ہمارے پاس ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر میں بہت پوٹینشیل ہے. اس میں ہم بہت جابس کریٹ کر سکتے ہیں. ایک پڑھا لکھا سکلڈ بچہ جب ایگریکلچر یا ہارٹیکلچر میں جائے اور سائنٹیفک بنیاد پہ آگے بڑھے، ایک تو ماشاءاللہ خود بھی اپنا روزگار کمائے گا اور بہت اچھا کمائے گا، اور ساتھ میں 10 20 30 لوگوں کا اور روزگار پرووائڈ کرے گا. اگر ہم دیکھیں گے اسی کشمیر کی بات ہے، ساؤتھ کشمیر میں آپ دیکھیں کس طرح لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے ہارٹیکلچر میں ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کی ہے، باقی چیزیں وہ کر رہے ہیں، انوویشنز کر رہے ہیں، نئی ورائٹیز پیدا کرتے اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں.